السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ جہاد نفس کے حوالے سے ہمارا جو پوائنٹ چل رہا ہے وہ ہے قوت واہمہ۔ تم نے جو آتش دوزخ و عذاب قبر و قیامت وغیرہ کو سن کر جو آتش دنیا اور عذاب دنیا پر قیاس کیا، یہ غلط قیاس ہے اور اس کے سمجھنے میں سخت غلطی ہے۔ اس دنیا کی آگ بہت ہلکی اور دھیمی ہے، اس دنیا کا عذاب بہت سہل اور آسان ہے۔ اس دنیا میں عالم آخرت کے بارے میں تمہارا ادراک بہت ہی ناقص اور ناتمام ہے۔ اس دنیا کی تمام آتش کو بھی جمع کر لیا جائے جب بھی وہ انسانی روح کو نہیں جلا سکتی، لیکن آخرت کی آگ جسم کو جلانے کے ساتھ قلب و روح کو بھی بھسم کر دیتی ہے، دل کو جلا دیتی ہے۔ تم نے اب تک جس جہنم کے بارے میں سنا ہے وہ تمہارے اعمال کا جہنم ہے، جو حقیقت بن کر وہاں تمہارے سامنے حاضر ہوگا۔ ارشاد خداوندی عالم ہے، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا اس کو حاضر پایا۔ تم نے اس دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کی سزا آخرت میں بھگتنی ہے۔ اگر تم نے یہاں یتیم کا مال ہڑپ کیا ہے اور اس کے مزے اڑائے ہیں تو خدا ہی جانتا ہے کہ آخرت میں جہنم کے اندر تم کس صورت میں اس کو دیکھو گے اور وہاں کتنی ذلت اٹھاؤ گے، اور اس ذلت کی حقیقت کیا ہوگی۔ یہاں تم نے اگر اپنے سخت و سست الفاظ سے لوگوں کے دل جلائے ہیں تو اب یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ آخرت میں اس کا کیا عذاب ہے۔ جب تم خود دیکھو گے تو تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ خود تم نے اپنے لیے کیسا عذاب مہیا کر لیا ہے۔ اگر تم نے کسی کی غیبت کی ہے تو اس غیبت کی جو اخروی شکل ہے وہ تم کو دے دی گئی ہے اور تم اس صورت پر محشور ہو گئے اور اس کے عذاب کا مزہ چکھو گے۔ یہ سب جہنم کی بات ہے، جو برے اعمال کا دوزخ ہے، جو نسبتاً سرد، آسان، ملائم اور گوارا ہے، اور یہ ان گناہگاروں کے لیے ہے جو کبھی کبھی گناہ کر کے اہل معصیت میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن جن اشخاص کے یہاں گناہ ملکہ فاسدہ اور رذیلہ و باطلہ بن چکا ہے، جیسے طمع، حرص، لڑائی جھگڑے کے ملکات، جب مال و جاہ، حب دنیا اور دیگر پست ملکات، تو اس دوزخ کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس دوزخ میں عذاب کی صورتوں کا تصور بھی ہمارا اور تمہارا ذہن نہیں کر سکتا، حالانکہ یہ خود نفس کے باطن سے ظاہر ہوں گے، اور ان کے عذاب سے خود اہل جہنم بھی گریزاں ہوں گے اور وحشت کریں گے۔ بعض موثق روایت میں ہے کہ جہنم میں متکبرین کے لیے ایک وادی ہے جس کا نام سقر ہے۔ اس وادی نے ایک مرتبہ حرارت و گرمی کی شدت کی وجہ سے خداوند عالم سے اجازت چاہی کہ مجھے ایک سانس لینے کے لیے اجازت دی جائے۔ اجازت حاصل ہونے کے بعد جب اس نے سانس لی تو اس کے اثر سے جہنم تپ اٹھا۔ کبھی یہی ملکات انسان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنمی بنانے کے سبب بن جاتے ہیں، کیونکہ انسان سے ایمان کو ختم کر دیتے ہیں، اور جب ایمان نہ ہوگا تو انسان کافر ہوگا اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جیسے حسد سے، اس کے لیے ہماری صحیح روایت میں آیا، حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح حب دنیا، اقتدار اور حب مال کے لیے صحیح روایت میں آیا ہے، ایسا گلا گوس فن جس کا کوئی رکھوالا نہ ہو۔ اگر اس گلے پر ایک بھیڑیا آگے سے اور ایک پیچھے سے چھوڑ دیا جائے تو یہ دونوں بھیڑیے اس گلے کو اتنی جلدی ختم نہیں کر سکیں گے جتنی جلدی حب اقتدار و حب دنیا مومن کے اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ خدا نہ کرے انسان کی معصیت فاسد ملکات تک پہنچ جائیں اور بد اخلاق کے ملکے تک پہنچ جائیں، اور پھر ان فاسد و باطل ملکات پر عمل کرنے کا انجام خاتمہ ایمان کی صورت میں ظاہر ہو اور کافروں کی موت مرے، کیونکہ ایسے لوگوں کو، کافروں کے اور باطل عقائد والوں کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور یہ دونوں جہنم دوسرے جہنموں سے بہت زیادہ سخت، بہت زیادہ گرم اور بہت زیادہ تاریک ہے۔ انشاءاللہ بقیہ کل